سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین پروگرام احکام تجارت ہے، اور ہمارے پروگرام کا خاص عنوان، یا یوں کہہ لیجئے جو خاص پرٹیکولر ہم سوالات لیتے ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں بزنس سے، ٹریڈ سے، آپ کی آمدنی کے ذرائع سے اور آپ کی ملازمت سے۔ پروگرام اسی لیے ہے۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی متنزلہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل کتب میں آئے ہیں، بلکہ باقاعدہ علماء نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے کیا برکات ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب القول البدی میں لکھا گیا کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کرو، اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ درود پاک کی فضیلت کی یہ روایت ہے اور بڑی پیاری ہے کہ درود پاک پڑھنے سے جہاں دنیا و آخرت کی بے شمار دیگر برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس طریقے سے جو طریقہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جب آپ گھر میں آئیں تو سلام کریں، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ لیجئے، انشاءاللہ سلام ہو جائے گا، درود پاک بھی اس میں آ گیا۔ اور اسی طرح کیا کریں سلام پڑھنے کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تنگ دستیاں دور ہوں گی۔ تنگ دستی کے علاج کے لیے دیگر بھی چیزیں جو ہیں علماء اہل سنت نے، علماء اسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں میں ایک بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے ان تعلیمات کو 4 بڑے گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے ایمانیات، یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان، تو یہ سارے نظریاتی چیزیں ہیں، تو یہ ایمانیات میں شمار کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک دوسرا جو باب ہے کہ جس کے تحت بہت سارے عنوانات آتے ہیں، وہ عبادات، یعنی اللہ کی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے دیگر جو ہم عبادات کرتے ہیں یہ عبادات۔ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ معاملات میں کیا ہے؟ نکاح ہے، شادی ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، لوگوں سے مختلف معاہدے اور تعلق ہیں، یہ ساری چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقی اچھی عادتیں جو ہیں ان کو اپنانا اور بری عادتوں کو چھوڑنا۔ تو یوں دین اسلام کی تعلیمات کو مجموعی طور پر ان 4 بڑے باکسز میں تقسیم کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان کلمہ گو ہونے کے ایمانیات تو ظاہر سی باتیں ہے، اور وہ ہیں جبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے، تو لکھنے والوں نے لکھا، علماء نے بیان کیا کہ عبادات قدر آسان ہے، یعنی معاملات کی نسبت عبادات جو ہیں وہ آسان ہیں، لیکن معاملات زندگی کا وہ شعبہ ہے جو ٹف بھی ہے اور بہت زیادہ وقوع پذیر بھی ہے۔ یعنی عبادات سے زیادہ ہمیں جو درپیش چیزیں ہوتی ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں، اور کسی شخص کی دینداری، اسلام سے وابستگی
یا اسلامی احکام پہ عمل پیرا ہونے کو اگر درست طور پر جانچنا ہو، اگرچہ جو نیکی کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، وہ تو یقیناً اچھی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بعض اوقات لوگ عبادات پہ تو کمر بستہ ہوتے ہیں لیکن معاملات کمزور ان کے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ کسی سے معاملہ ڈالتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کسی دو افراد کے درمیان مل بیٹھتے ہیں اور کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں تو وہاں ہم انہیں پسپا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور معاملات کے حوالے سے علماء اسلام نے پوری کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص جو فقہی کتب ہیں کہ جہاں پہ حلال و حرام، جائز و ناجائز چیزوں کا بیان ہوا، وہاں پہ پورے ابواب اور کتابیں جو ہیں معاملات پر مشتمل ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے معاملات درست ہوں۔ یہاں اس حدیث کو میں کوٹ کروں گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا لوگوں کا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو دبوچا ہوگا، جو خلاصہ حدیث ہے، یعنی حقوق العباد تلف کیے ہوں گے، اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے، تو ہوگا کیا کہ اولاً تو اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے دنیا میں معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں کیے ہوں گے، جن کا حق دبایا ہوگا، حقوق العباد تلف کیے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر ان افراد کی گناہوں کو لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ غور کرے کہ میرے معاملات کیسے ہیں، میرا انداز زندگی کیسا ہے، میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، میں روزے تو رکھ رہا ہوں، یہ میں انہی لوگوں کی خاص بات کر رہا ہوں کہ جو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آنا جانا تو ہے، لیکن سچ نہیں بول رہے، لیکن جب معاملہ کر رہے ہیں تو درست نہیں کر رہے، جب مالی معاملات کر رہے ہیں تو لین دین میں جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے۔ اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے اور اپنا خود سے محاسبہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم مریں، ہمارے سر کی آنکھیں بند ہوں اور آخرت کے برزخ کے معاملات اسٹارٹ ہوں اور پھر ہمیں پچھتاوا ہو۔ اس دنیا ہی میں اپنے سارے معاملات طے کر لینے چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ کسی بڑے کا روب ہوتا ہے اور چھوٹوں کے کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس بڑے کے آنے سے پہلے چھوٹے آپس میں وہ معاملات طے کر لیتے ہیں، کولیگز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ایک ہی رینک کے مختلف افراد ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بات اوپر نہ جائے، بات اوپر والی اتھارٹی کے پاس نہ جائے، بلکہ نیچے ہی معافی تلافی کر کے اپنے معاملات کو درست کر کے وہ ختم کر دیتے ہیں، وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، فائل کو کلوز کر دیتے ہیں، تاکہ جب بڑے کی بارگاہ میں جائیں، جب بڑے کی میٹنگ میں جائیں تو ہمارے کوئی ایسے کمزور پہلو سامنے نہ آئیں، ان کو درست کر لیں۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کوئی معاملات ایسے ہیں جو آخرت میں ہمارے پھنسنے کا سبب بن سکتے ہیں، جو آخرت میں ہمیں ندامت کا شکار کر سکتے ہیں، جو آخرت میں ہمیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنی دنیا ہی میں انہیں درست کر لیں، اور مستقبل میں جو معاملات کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی درست کر لیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے احکام تجارت، بالخصوص کیونکہ تجارت سے ریلیٹڈ ہے، مالی معاملات سے ریلیٹڈ ہے، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی بعض اوقات اچھے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کر جاتے ہیں، اور وہ غلط کام کرنے کے انداز بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں فریق ہی راضی ہوتے ہیں۔ احکام تجارت میں کئی مرتبہ اس طریقے کی بات آئی ہے، سوالات آئے ہیں کہ دو فریق راضی ہیں، کرنا کیا ہے جناب؟ دونوں راضی ہیں، جس نے کوئی چیز خریدنی ہے وہ بھی راضی ہے، جس نے کوئی چیز بیچنی ہے وہ بھی راضی ہے، جس نے سروسز لینی ہے وہ بھی راضی ہے، اور جس نے دینی ہے وہ بھی راضی ہے۔ لیکن یہاں پہ صرف مفتی صاحب نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ صرف ان دونوں کا راضی ہونا اس چیز کو جائز نہیں کر دے گا، اس چیز کے جواز کی دلیل نہیں بنے گا، جب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو فالو نہ کریں۔ تو ہم اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم شریعت کے اصولوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ
دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، دنیا میں بھی عافیت میں رہیں گے اور آخرت میں بھی عافیت میں رہیں گے۔ جب بہت ساری مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، دنیا میں بھی عافیت میں رہیں گے، تو شاید کچھ چیزیں ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی۔ قرآن کریم میں ایک آیت کے تحت علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ جب تمہارے درمیان کوئی لینا دینا ہو، جب کوئی معاہدہ ہو رہا ہو تو اس کی لکھت کر لو، اور اس لکھنے کو مستحب قرار دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات بڑا بھائی چارہ ہوتا ہے، بڑی دوستی ہوتی ہے، بڑا ٹرسٹ لیول ہوتا ہے، لیکن لکھنے کی بات آتی ہے، اصول طے کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ شریعت کا جو حکم ہے اگرچہ استحبابی ہے، مفتی صاحب نے بیان فرمایا یہاں پہ کئی مرتبہ، لیکن غور کرنے کی بات ہے اس پہ عمل کرنے کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال پیش کرتا ہوں۔ اس سے بہت ساری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اصول فالو کرنے کی آپ یہاں سے، ظاہر سی بات ہے مدنی چینل اسی چیز کے لیے ہے، تو مختلف مبلغین بھی، علماء بھی، مفتیان کرام بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ شریعت کے اصول کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی چین سکھ سے رہیں گے اور آخرت کے فوائد تو ظاہر سی باتیں ہیں۔ اب یہ جو ایک اصول ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہو رہا ہو، جب کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہو تو لکھ لینا چاہیے۔ تو آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہے کیونکہ مرکز اقتصاد اسلامی کو بھی آپ لیڈ کر رہے ہیں اور تاجروں کا بہت زیادہ آپ کی طرف جو ہے رجحان رہتا ہے، معلومات کرنے کا، معاملات آتے ہیں، بعض اوقات تنازعات آپ کے پاس آتے ہیں، ڈسپیوٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ آتے ہیں، تو اس میں ان ساری کنڈیشنز میں اس لکھنے کا عمل جو ہے، جو یہ بھی بیان کریں، میں نے کہا ہے کہ آپ نے استحبابی طور پر مستحب قرار دیا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی معاملے کے آغاز میں انجام کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ٹھیک، پارٹنرشپ ہونے لگی ہے یا قرضہ کسی نے وصول کیا ہے، کہ جب مانگنے کا وقت آئے گا تو پھر کیا مسائل ہو سکتے ہیں، پارٹنرشپ کی ہے، پارٹنرشپ ختم ہونے کا مرحلہ آئے گا، کیا مسائل ہو سکتے ہیں، جی، ان ساری مشکلات مسائل کو دیکھتے ہوئے پھر آپ ابتدا میں بہت ساری بنیادی باتیں طے کر لیتے ہیں۔ جو پہلی مرتبہ کام کرنے لگا ہے، پارٹنرشپ کرنے لگا ہے، اسے تو وقت سکھا رہا ہے، آہستہ 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 وہ آگے بڑھے گا۔ ٹھیک، اس پر بھی ضروری ہے کہ یہ تجربہ کار لوگوں سے پوچھے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ صحیح، پھر طرح طرح کے لوگ شرائط طے کرتے ہیں، بعض شرائط جائز ہوتی ہیں، بعض غیر شرعی شرائط ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو یوں جس طریقے سے تجربہ کار لوگوں سے کاروبار کی سن بون لینے کی اہمیت ہے اور اس کا فیڈ بیک لینے کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے علماء کرام سے جائز اور ناجائز طریقے کے حوالے سے جو معلومات ہیں اس کے لینے کی اہمیت ہے۔ آپ کا کام سال چلے، 2 سال چلے، 5 سال چلے پارٹنرشپ میں، لیکن اگر آپ نے آغاز میں ہی غلطی کی ہے تو بعض غلطیاں بندہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں یہ شیک بڑھوا لیتا، میں یوں کر لیتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ترمیم کی بھی حاجت ہوتی ہے، لیکن بہت ساری گنجائش ہوتی ہے ترمیم کی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی بنیاد ہی بگاڑ پر پڑی صحیح، اور فساد پر پڑی اور سودی معاملے پر پڑی، تو پھر وہ نفع بھی حلال نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ کال کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال میرا کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ سوال ہے، اگر زیادہ منافع رکھنا کیسا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز 100 کی لے کر آ رہے ہیں تو اس کو 200 یا 250 کی بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے مصطفی، اس کے ساتھ یہ جو انہوں نے تو پوچھا کہ زیادہ منافع رکھنا کیسا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بھی بیان کریں کہ زیادہ منافع کہیں گے کسے؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے تدبیر فلاح رسالہ لکھا، اس میں معاشی ترقی کے 4 اصول بیان کیے۔ اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مسلمان جب کاروبار کریں تو نفع کم رکھیں۔ کم نفع رکھنے میں خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے، تجارت زیادہ ہوتی ہے، سرکل زیادہ گھومتا ہے، اور لا محالہ جب سرکل زیادہ گھومے گا تو نفع بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب اس پر کتنا نفع آپ رکھیں گے، شریعت نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، مارکیٹ کے فلو پر چھوڑا ہے، کہ مارکیٹ کا فلو بعض اوقات طے کرتا ہے اس کی پرائس کیا ہے، مارکیٹ کو آزاد رکھا ہے۔ لیکن مسلمانوں پر آسانی، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے لیے بھلائی، اس کا راستہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا راستہ شریعت نے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ بار بار تاکید بیان کی ہے کہ نرمی، آسانی، خیر خواہی، امت کے لیے فکر مندی۔ تو
بہت زیادہ نفع رکھنے والے جو ہیں وہ ان کو اس چیزیں سوچنی چاہیے، جتنا زیادہ آسانی دی جا سکتی ہے اتنی آسانی دی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ آئٹم ہی ایسا ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے نفع میں بھی بک رہا ہوتا ہے، صحیح، لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یہ بھی اگر نفع تھوڑا کم کرے تو کیا اس کو حرج ہے، کر تو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ کاروباری اسٹریٹجی بھی یہی ہے اگر ہم دیکھیں تو، دنیاوی طور پہ بھی مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں مارکیٹس میں بہت بڑے جو کام ہیں وہ بہت کم پیسوں پہ ہو رہے ہوتے جی، ہیں، بہت کم نفع رکھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس بعض اوقات یوں ہوتا ہے نیا کاروبار شروع کرا ہے، کسٹمر آ گیا اس کو گھیر لیا ہے، ایک کسٹمر کو مہنگے داموں بیچ دیا آپ نے، تو ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی بزنس ہو جاتا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اسلام نے اجازت تو دی ہے، لیکن مارکیٹ کی جو ایک ٹرمز ہے نا اور مارکیٹ میں چلنے کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے کسٹمر کو مستقل کسٹمر میں کنورٹ کریں۔ ایک ہے چلتے چلتے آپ کی دکان پر آ گیا، آپ کے بزنس سے وابستہ ہو گیا، کوئی ڈیل ہو گئی، لیکن اب یہ پہلی ڈیل اور پہلا سودا طے کرے گا کہ اس کسٹمر نے آئندہ آپ کی دکان پر آپ کے بزنس سے کوئی چیز لینی دینی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس میں اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ کم منافع ہو لیکن بار بار ہو تو کامیابی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ مفتی صاحب ایک معاملہ پوچھنا ہے، اگرچہ براہ راست میرے متعلق نہیں لیکن نظروں سے گزرا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ ایمرجنسی میں نکاح پڑھواتے ہیں یا بے ٹائم نکاح پڑھواتے ہیں اور اس کے لیے کوئی تقریب وغیرہ بھی نہیں ہوتی، اور اس معاملے کے لیے وہ نکاح رجسٹریشن کی فیس بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ اس معاملے کی فیس رجسٹریشن جو لینا دینا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بعض اوقات جو ہے نا وہ اچانک سے فیصلہ ہو جاتا ہے خاندانوں میں کہ بھئی فلاں باہر سے آیا ہوا ہے رشتہ دار، اس نے جانا ہے تو چلو نکاح کی تقریب کر لیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے، رخصتی وغیرہ بعد میں ہو جائے گی۔ تو یوں اچانک ارینجمنٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، نکاح بھی پڑھانا ہے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا، اچھا ہاں، پھر جب اچانک سے پتہ چلتا ہے نکاح بھی پڑھانا ہے، اچھا نکاح کیسے پڑھا، کون پڑھائے، اور بندہ لائن اپ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یوں بھی جلدی والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہر آدمی کا ایک شیڈول ہوتا ہے اور ایک مصروفیات ہوتی ہیں، اور آرام اور بے آرامی اور روٹین، تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آج جو بھی سروسز دی جاتی ہیں وہ اگر ایکسٹرا آرڈنری وہاں پر معاملات ہو رہے ہوں تو تھوڑے سے اس کی زیادہ معاوضہ طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو نکاح خواہ ہیں اس کو اسپیشل کیس میں اسپیشل معاوضہ طلب کرنے کا حق تو ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس کی جو محنت ہے، اس کی جو اچانک سے جو نا وہ دستیابی ہے، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی اگر نرمی اختیار کرے اور مناسب جو قیمت ہے یا مناسب جو معاوضہ ہے وہ معاوضہ طلب کرے تو فضیلت کا جو باب ہے ان کے لیے بھی بند نہیں ہوا ہے۔ نرمی اور آسانی نیکی کا کام ہے، اور نرمی اور آسانی سے جو ہے وہ بلا شبہ سامنے والے کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے اخروی فوائد ملتے ہیں بندے کو۔ ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے مفتی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب یوں یعنی نا میں حیرت کر رہا تھا، آپ اتنی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی، بعض اوقات واقعی میں اچانک آ جاتا ہے، تو نکاح خواہ جو ہوتے ہیں انہیں اپنے پاس ایک دو ایکسٹرا نکاح فارم رکھنے چاہیے تاکہ کوئی پڑوس ہمارے یہاں جیسے کراچی میں نا وہ سب لائن سے شادی حال ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ آپ والی بات کہ ساری تیاریاں تو ہو گئی، دولہا دلہن بھی آ گئے، اب قاضی کس نے بلانا تھا، نکاح کس نے پڑھانا تھا، اس طرف توجہ ہی نہیں دیکھیے ہے۔ عام طور پہ نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو لڑکی والے وکیل اجازت لے کر آ چکا ہوتا ہے، اور ایک تو نا حال میں لڑکی بھی آئی ہوئی ہے جی جی تو وہاں تو ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے، جب مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اجازت لے کر وہ آیا ہوتا ہے۔ جی، تو بعض اوقات ایسا بھی اتفاق ہوا ہے جب یہاں پہ لڑکی کا وکیل کو نام میں ہوں، اچھا آپ نے اجازت لے لی ان سے؟ اجازت تو نہیں لی۔ ارے آپ کیسے آگے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو ان کو ذہن میں نہیں ہوتا کہ اجازت پہلے سے لے لیتے تو پھر وہ جائے گا گھر جا کے اجازت لے کر آئے گا، سارے معاملات ہوں گے۔ تو یوں جس طریقے سے ایئرپورٹ پہ جانے والے پاسورڈ بھول جاتے ہیں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، تو بہت جلدی والے جو کام ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ جو آپریشنل حادثات ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، اگلی کال دیجیے۔
सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम अहकाम तिजारत जारी व सारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर किसी आदमी को अपने पास जो कैश पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से करें, और सामने वाला जो पार्टनर है और वो राजी है कि तुम्हारे दुकान पे आने की जरूरत नहीं है, बस तुम पैसे दे दो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो क्या इस तरह से करना दुरुस्त है? और जो भी पैसे कैश होते हैं उसको किस तरह से हलाल तरीके से इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, मरकज़ुल इक़्तिसादिल इस्लामी, अब लोग ये भी सोचते होंगे कि ये बड़ा मुश्किल सा नाम है। इसकी इंग्लिश बड़ी आसान है, वैसे तो अरबी का वर्ड है ये। मरकज़ मतलब सेंटर, इक़्तिसाद मीन फाइनेंस, ठीक है। इस्लामिक फाइनेंस सेंटर जो हमारा है, और इसी नाम से वेबसाइट भी है IEC। तो जहाँ हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाना चाहते हैं, गुनाहों से बचाना चाहते हैं, उस काम की मावनत के अंदर, यानी उसकी काम की जो मावनत है वो कितना अजीम काम है, ये मद्देनज़र रखा जाए। और असल हदफ तक पहुँचने के लिए जो तरीका मौसर से मौसर अपनाया जा सकता है उसकी अहमियत बरकरार रहेगी। तो IEC दावत इस्लामी, ये जो वेबसाइट है हमारी, इस पर आप जाएं। इस पर एक ब्रोशर है, पार्टनरशिप करने का तरीका क्या होता है, आप वो ब्रोशर डाउनलोड कर लें। और हमने QR कोड भी बनवाया था, अगर वो QR कोड है तो वो भी आप दे सकते हैं, साइल उसको देख के स्कैन कर लेंगे। तो उस वेबसाइट पर जाकर आप ये डाउनलोड करें, उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहता है तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी, क्या करना चाहिए, नफ़ा कैसे तकसीम करना है, नुकसान के हवाले से क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आपको वहाँ एक ब्रोशर में दस्तयाब होंगी। अगर मुलाजिम ने मुलाजमत पेशगी इतला के बगैर छोड़ दी तो तनख्वाह का हकदार होगा या नहीं? कौन सी तनख्वाह भाई? मिसाल के तौर पर किसी ने 5 तारीख को छोड़ दी, 5 जनवरी को छोड़ दी, क्या आप जनवरी की सैलरी की बात कर रहे हैं? तो जनवरी के जो 5 दिन हैं यही उसे मुआवजा मिलेगा, जो इससे ऊपर के दिन है उनका मुआवजे का तो मुस्तहिक नहीं है। ये तो है जवाब। अब साइल की मुराद क्या हो सकती है? साइल की मुराद ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर उसने 30 तारीख को ही छोड़ा है जी, तो पूरे महीने की सैलरी तो बन गई ना उसकी जी। तो आम तौर पर यूँ समझिए आप, मैं तो जितने भी लोगों से मिला हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं या मुख्तलिफ कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ एक यूनिवर्सल किस्म की समझ लें आप कि शिक डाली जाती है एग्रीमेंट के अंदर कि आप पेशगी बताएंगे, 1 महीने का टाइम देंगे। ये शिक यूँ बहुत अच्छी है कि पेशगी बताना उसकी एक अहमियत है। ठीक है। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उसके बहुत सारी ज़रूरतें आपसे वाबस्ता हैं। ठीक है। आप बताएंगे कल से मैं नहीं आ रहा, ये कोई तरीका नहीं होता, सामने वाले को ज़र्र पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है। और आप मायदा शिकने के भी मुर्तकिब होते हैं क्योंकि आपने मायदा किया हुआ है कि आप बताएंगे और आप अचानक से कहते हैं जी मैं नहीं आ रहा। तो यहाँ दयानत की हद तक तो बात ठीक है कि आप गलत कर रहे हैं। एक होता है माली नुकसान पहुंचाना। अब कंपनियां ये रूल लगाती हैं कि अगर आपने नहीं बताया तो आपको उस महीने की सैलरी नहीं देंगे हम, ठीक है। और अगर ये बताएंगे तो अगले महीने चले काम कर रहे हैं, अगले महीने से उनको जाना है, वो सैलरी उनको मिल जाएगी। ठीक है। तो यूँ ये जो शिक होती है कि सैलरी, महीना भी पूरा काम कर लिया उसने फिर भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ये शिक दुरुस्त नहीं है। ये माली पेनल्टी की सूरत है। जो फ़ुक़ाए अहनाफ जो हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। नो डाउट कंपनी का जो नुकसान है, बाज़ औक़ात इतने बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, इस एक तनख्वाह से पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगला बंदा लाइन अप होते होते टाइम लग जाता है, ऐसा भी होता है। और ये एक बड़ा मसला है ये कि चूँकि लोग स्विच कर रहे होते हैं, आगे से आगे जाने की चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो जिसके एटीट्यूड बहुत अच्छे हैं तो उसके मार्केट में भी एक अच्छी जो समझिए कि साख होती है, शनाख्त होती है, पहचान होती है। और आप इस ये ना सोचें कि कौन किसको पता चलेगा, मैं तो कहीं और चला जाऊँगा, ठीक है ना। चीज़ें आ जाती हैं घूम फिर के।
آپ کہیں غلطی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آتی ضرور ہے. یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ غلطی اور زیادتی، دوسرے کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، یہ دنیا میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا. ہم نے ایسا نہیں دیکھا، آ جاتا ہے سامنے. مفتی صاحب، اسی حوالے سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ یہ تو انہوں نے شک کے ساتھ کہا، بعض اوقات جابس میں بھی ہوتا ہے، یہ ملازمت میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو کام ہوتے ہیں، سروسز ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے کہ کام پورا ہو گیا، اب جب پیمنٹ دینے کا وقت آیا تو انکار کر دیا کہ جی نہیں پیمنٹ دیں گے، یعنی کچھ تو دے چکے ہیں، جو باقی رہ گئی ہے وہ نہیں دے رہے یا پوری نہیں دے رہے. اسی طرح ملازمت ہے اور اس قسم کی کوئی شک بھی نہیں ہے، چھوڑ دی، اب جو تنخواہ بنتی ہے، پچھلی تنخواہ جو بنتی ہے وہ نہیں دے رہے یا اس کو دینے میں تنگ کر رہے ہیں کہ اب بتائیں گے تمہیں جو تم نے ہمیں تنگ کیا ہے، یا تمہارے ساتھ بعض اوقات خود شریر ہوتے ہیں لوگ، تو یہ جو پیسے دبائے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، صاحب حق کا حق دبانا تو ظلم ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے. حق العبد کی تلفی ہے. وہ نا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دی جائے. تو یہ کس لیے ہے کہ اس کا رائٹ ثابت ہو چکا ہے، کام اس نے پورا کر لیا. ہمارے یہاں مہینے مہینے پہ عرف ہے کہ معاوضہ دیا جاتا ہے سروس کا. تو اب کوئی بلا وجہ شرعی تاخیر کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور حق العبد تلف کرنے کا مرتکب ٹھہرے گا. تو قطعاً اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے روکا ہوا ہے وہ واپس دیں، اس سے پہنچائیں گے، حق روکنے سے معاف تو نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دینا پڑے گا. پہچان حق کی کرنی ہے کہ کسی کا رائٹ نکلا ہوا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، دبا لیں، قبضہ کر لیں، چھپا لیں، جھوٹ بول دیں، ریکارڈ جلا دیں. اللہ کے ہاں تو واضح ہے جو واضح ہے. اس سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس نے بھی زیادتی کی ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. مثال کے طور پہ سروسز لے رہے ہیں تو رلا کے کام کیا ہے، 15 دن کی بات ہوئی تھی، 2.5 مہینے لگا دیے، تو اب اس کو تو تکلیف ہوئی ہے نا جس نے کام کرایا. یہ پیسے دینا چاہتا ہے لیکن اب اس کو جو اذیت ہوئی ہے یہ اس اذیت کا بدلہ لینا چاہتا ہے. دیکھیے، اذیت والی بات اگر ہوئی ہے جی، تو کیا اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ آپ اس دوران بیٹھ کے بات کرتے اور معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے؟ اس دوران آپ معذرت کر لیتے معاہدہ کنٹینیو کرنے سے. ٹھیک. بعض اوقات ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا کرتے ہیں کام، جی، تو لوگ ان کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی تاخیر ہو رہی ہے، آپ کام کریں، کنٹینیو کریں، نہیں تو پھر ہم کسی اور کو دیں گے ٹھیکہ. صحیح. تو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ پہلے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، دیکھتے رہے صحیح. اور آخر میں آپ ظلم پر اتر آئے. ٹھیک. تو ظلم کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. جی، مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد بشیر اتاری. ہم تو دور کے کاروبار سے منسلک ہیں. بوری پہ 8,000 روپے کی بوری ہے، اس کے اوپر کیلکولیشن کر کے 17 روپے کی روٹی کا، 17 روپے روٹی کا وہ ریٹ جاری کرتے ہیں. اب کچھ دن یہ ریٹ چلتا ہے، روٹی کا وزن 100 گرام دے دیا انہوں نے، کچھ دن یہ ریٹ چلتا ہے، اس کے بعد وہ بوری میں اضافہ ہو جاتا ہے، بوری بڑھ کے 60,000 سے 9,000 ہو جاتی ہے، 9,500 ہو جاتی ہے. اب اس صورت میں ہمیں جو ریٹ جاری کیا گیا وہ جلد از جلد ہمیں ریٹ دوبارہ نہیں دیتے، کم از کم 6 مہینے. تو اس صورت میں اب جب آٹے کا ریٹ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم وزن کی کمی کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب آپ کسٹمر کو یہ کہتے ہیں کہ 100 گرام کی روٹی ہماری، 100 گرام ہم آٹا دیتے ہیں، تو کسٹمر کو تو یہی پتہ نہیں کہ آپ 100 گرام آٹا دے رہے ہیں اور اتنے کی روٹی ہے. بعض اوقات قانونی اعتبار سے بھی لکھنا ضروری قرار پاتا ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ اتنا گرام آٹا جو ہے نا ہم دے رہے ہیں. اچھا، پھر جو ڈی سی ریٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر مختلف ویب سائٹس پر گروپوں میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جناب آج یہ ریٹ ہے، یہ ریٹ ہے. اچھا، اخباروں میں خبریں شائع ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ نے نان بھائیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، اب وہ اتنے گرام کی روٹی اتنے کی بیچیں گے. تو یوں جو وزن ہے یہ بہت معروف ہوتا ہے کہ جو نان بھائی روٹی بیچ رہا ہے وہ اس وزن کے آٹے کی بیچ رہا ہے، اس میں تو آپ کمی نہیں کر سکتے. آپ تھوڑی سی حکمت عملی اختیار کریں. آپ جو اناج کا بہتر ریٹ جب جس موسم میں ہوتا ہے، جس سیزن میں، اس سیزن میں آپ ایک اچھا خاصا اناج لے کر رکھ لیں کہ جتنا آپ کو اگلے 4-6 مہینے میں چاہیے ہوتا ہے وہ اناج آپ خرید لیں. تو جب آپ اس طریقے سے اپنے کام کو مینیج کریں گے تو تھوڑی سی آپ کی دقت آپ کو بہت بڑے گناہ سے بچائے گی. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 6 مہینوں میں 1,00,000 روٹیاں بیچی ہوں گی. 1,00,000 روٹیوں میں اگر آپ نے وزن کم دیا، اتنا بڑا بوجھ آپ کے نامہ اعمال پر بھاری ہوتا رہے گا. اتنی بڑی غلطی آپ کریں
اور ایک طرف آپ یہ ہے کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ جمع کر کے لگائیں اور ذخیرہ کریں گندم کا اور اسی سے آپ چلتے رہیں. اب یہاں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر حکومت جو چکیاں ہوتی ہیں ان کو ایک سرکاری ریٹ پہ بیچنے کا پابند کرتی ہیں اور خود حکومت ان کو گندم فراہم کرتی ہے سبسڈی ریٹ پر. تو اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو یہ نان بائی لوگ ہیں یہ وہ گندم خرید لیں، یا پھر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ گندم خرید لے. تو ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ لاٹھی عام طور پر سیٹ لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہوتی ہے. بڑے بڑے بیپاری جو ہیں ان کے ہاتھ میں لاٹھی آئی ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے بچپن میں جی کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور پہ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، بہت بچپن کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں سے پتہ چلتا تھا فلاں جو دکاندار ہے اس کے جو اسٹور ہے اس میں مال منتقل ہو گیا ہے. یعنی گورنمنٹ سبسڈی دیتی تھی. میں بات کر رہا ہوں 90 کی 94 کی، ٹھیک ہے نا. بڑا اس ٹائم پہ شہرا تھا یوٹیلیٹی اسٹورز کا. تو وہاں جناب لوگ کھڑے ہوئے لائن لگا کے، پتہ چلا کہ سیٹ صاحب کریانے کی دکان کا مالک، شہر کے 4-6 سیٹ یہاں لوگوں سے ملے، اور یہ جو سبسڈی پہ اور سستا جو مال آیا ہوا ہے جو عوام کو بیچا جانا ہے یہ اٹھا کے اپنی دکانوں میں لے گئے اور وہاں جا کے اس کو مارکیٹ ریٹ پہ فروخت کر رہے ہیں. یہاں اناج کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو سبسڈی ریٹ دے رہی ہوتی ہے چکی والوں کو، ہر چکی والے کے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے، کو لائسنس ملتا ہے، اس پر کوٹا جاری ہوتا ہے. یہ کوٹا آ کے خرید لیتے ہیں سیٹ لوگ، اناج کے بیپاری، فلور مل والے، یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے اور وہ مہنگا بیچتے ہیں مارکیٹ ریٹ سے. حالانکہ ان چکیوں کو وہ سستا آٹا فراہم کرنا تھا، ان کے پاس وہ بچتا ہی نہیں ہے. تو یوں نان بھائیوں کی تو آج کل یونینیں بنی ہوئی ہیں، یہ جا کے انتظامیہ سے بات کریں کہ بھائی یہ جو چکی کا آٹا ہے ہمیں فراہم کیا جائے، ہمیں فراہم ہوگا تو لوگ جو ہے نا وہ ان کو سستی روٹی ملے گی، ان کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی. تو یوں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں انسان اپنے طور پر حدود میں رہتے ہوئے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اور جب اتفاق سے ہم کام لیتے ہیں تو بڑے بڑے مشکل کام ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے مشکل کام ہو جاتے ہیں. اس وقت ایک آپ نے تفصیلی بات ارشاد فرمائی، اور بالخصوص جو ایک شریعت کا حکم حلال حرام کے حوالے سے وہ آپ نے بیان فرمایا. انہوں نے بات کی تھی گندم کی، جو روٹی کی بات کی، لیکن جو بھی ایسی چیزیں ہیں فروخت ہونے والی یا جو ایک دوسرے سے خرید و فروخت ہوتی ہیں کہ جن کو تولا جاتا ہے کسی بھی انداز سے، چاہے وہ میٹر میں تولا جائے، چاہے لیٹر میں تولا جائے، چاہے کلو گرام میں تولا جائے، وہاں پہ بعض اوقات بلکہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ تر ایسا سننے میں آتا ہے کہ ڈنڈی مارنے کے مواقع بڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پیٹرول پمپ والے ہیں، پتہ چلا کہ جی یہ بھی اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں، وہ شو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، جا کچھ اور رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مختلف لوگ ہیں. اب میں ہر فیلڈ کا نام لوں، مطلب یوں نہیں کہ پیٹرول پمپ والوں سے دودھ والا ہو گیا، دودھ والے ہو گئے، وہ پیمانے اپنے بنا لیتے ہیں. تو یہ ایسا کوئی بات ہو نا کہ سب ہی رک جائیں، سب مطلب یہ کر کیا رہا ہے. اچھا ان میں یوں نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے انہیں اور یہ مرے جا رہے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ خود ویل آف ہوتے ہیں اور یہ مزید جو ہے نا وہ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے تہذیب اور بد تہذیبی یعنی ایک وہ سوسائٹی کے جہاں پہ اصول اور ضابطے کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں. سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں نا. سوسائٹی کے مقابلے میں جو اگلا لفظ ہے وہ جنگل، جہاں کوئی قانون نہیں ہے. شیر جس پہ چاہے حملہ آور ہو جائے، لومڑی جس پہ چاہے حملہ آور ہو جائے، ٹھیک ہے، ہر طاقتور کمزور پر حملہ آور ہو، یہ جنگل کا قانون کہلاتا ہے. تو بحیثیت سوسائٹی اگر دودھ والا ہے، اگر وہ خیانت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آٹے والا کر رہا ہے، جی آٹے والے کے ساتھ اسکول والا کر رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے اسکول والے کے ساتھ راشن والا کر رہا ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، اس کے ملازمین کر رہے ہیں. تو جب ہر بندہ خیانت پر اتر آئے گا تو پھر ایک مہذب جو معاشرے کی تشکیل ہے وہ تو نہیں ہوگی. جب ہم قرآن و حدیث سے روگردانی کریں گے، اس کے سارے نتائج ہم نے، ہماری اولاد نے برداشت کرنے ہیں. یہ رول ریگولیشن بہتری کے لیے ہیں، ابتری کے لیے نہیں ہیں. یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں، جب سب دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ
آرام سے اتنی کرپشن کر رہا ہے، اتنی رشوت لے رہا ہے، اتنی ملاوٹ کر رہا ہے، تو میں اگر کسی کو روک کے، ایک بندہ سوچتا ہے گن دکھا کے چھین لوں گا تو میں نے کیا جرم کیا، اکساتا ہے یہ سب چیزیں. جی مطلب ہر جرم دوسرے کو اکساتا ہے، دوسرے کو ترغیب دیتا ہے. جرم چھپا نہیں رہتا، جرم کبھی بھی نہیں چھپتا. اپنے حلقے میں، محدود حلقے میں، وسیع حلقے میں پتہ ہی ہوتا لوگوں کو کون کیا کر رہا ہے. اس سے ترغیب مل رہی ہوتی ہے. روز معاشرے میں جرم کا جو ریشو ہے بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ اچھی باتیں سیکھتے ہیں، ان سے دیانت سیکھتے ہیں، ان سے اچھائیاں سیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے اصول پسند بنتے ہیں، ان کو دیکھ کے رحم دل بنتے ہیں، ان کو دیکھ کے سلیقہ مند بنتے ہیں. تو یوں اچھائی اور برائی کا جو مقابلہ ہے، یہ مقابلہ تو ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو برائی کا ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اصول پسند زندگی، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکام، احادیث کی تعلیمات، احادیث کے احکام، شریعت مطہرہ کی تعلیمات، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ ہمارا تحفظ کرتی ہیں، یہ ہمیں سلیقہ سکھاتی ہیں، حقوق سکھاتی ہیں، معاشرے کو نور عطا کرتی ہیں، نکھار بخشتی ہیں، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو کی محافظ ہیں یہ تعلیمات، یہ اصول، یہ ریگولیشن. ورنہ تو پھر ایک جنگل کو آپ سامنے رکھیے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دباتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.